آج ہم سبق چلو میلہ دیکھیں کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ایک کہانی ہے تو چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کوئی میلہ دیکھا ہے؟ بتائیے۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک میلہ دیکھا ہے اور اس میں نے کیا کیا دیکھا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر 3 چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، ان تصویروں میں میلے میں جو کچھ ہوتا ہے ان کو دکھایا گیا ہے۔ یعنی میلے میں جھولے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ میلے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناچنے گانے والے اور مختلف قسم کے اسٹال کھانے پینے کے اور اس علاقے کی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس پہلی تصویر میں دیکھیے کہ یہاں پر پنجاب کے علاقائی چیزیں جو ہوتی ہیں، ثقافتی بھی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اسٹال نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے میلے کی کچھ تصویریں ہیں۔ چلیے اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ لاہور میں آج میلہ چراغاں تھا۔ میلہ چراغاں یہ ایک میلے کا نام ہے، یعنی جس علاقے میں جس جگہ پر جو میلہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ لاہور میں ہونے والے بہت سے میلوں میں ایک میلے کا نام ہے میلہ چراغاں۔ ہارون اپنے ابا جان کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا۔ میلے میں بہت رونق تھی یعنی بہت زیادہ وہاں پر لوگ تھے، رش لگا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جھولے تھے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ ہر میلے میں جھولے ضرور ہوتے ہیں، اس لیے میلے میں بچے بہت شوق سے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کے جھولے اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ کھانے پینے کے اسٹال لگے ہوئے تھے، یعنی مختلف کھانے پینے کی چیزوں کے بھی اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں میلوں میں، تو یہاں پر ان اسٹالز کی بات ہو رہی ہے۔ کھلونوں کی دکانیں تھیں۔ مداری کرتب دکھا رہے تھے۔ مداری کہتے ہیں جانوروں کے تماشا دکھانے والے کو، جیسا کہ بندر کا تماشا، سانپ کا تماشا وغیرہ۔ کرتب دکھانا یعنی اس جانور کا، یعنی بندر کا یا سانپ، جو بھی جانور وہ ان کے پاس تھا تماشے کے لیے، اس کے تماشے دکھا رہے تھے۔ کرتب دکھانا یعنی جو کچھ مداری نے اس جانور کو سکھایا ہوا تھا وہ سب لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ ڈھول کی تھاپ کہتے ہیں ڈھول بجنے کی آواز کو، پر لوگ ناچ رہے تھے۔ جیسا کہ آپ اس دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں اور ان کے آس پاس کچھ لوگ ناچ رہے ہیں۔ ہارون نے جی بھر کے جھولے لیے یعنی جی بھر کے، یعنی جتنا اس کا دل چاہا اس نے بہت زیادہ جھولے لیے۔ اسے بھوک لگی تو ابا جان نے پھل لے کر دیے۔ ہارون نے کئی کھلونے بھی خریدے۔ اسے مداری کے کرتب بے حد اچھے لگے۔ بے حد یعنی بہت زیادہ اسے وہ کرتب، وہ تماشے اچھے لگے۔ غرض اس نے میلے سے خوب لطف اٹھایا۔ غرض یعنی کہ یہاں تک کہ اس نے اس میلے میں خوب مزہ کیا۔ لطف اٹھایا یعنی بہت مزہ کیا، انجوائے کیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گھر پہنچ کر ہارون نے پوچھا، ابا جان کیا میلہ چراغاں دوسرے شہروں میں بھی لگتا ہے؟ تو اس کے سوال پر ابا جان ہنس پڑے، بولے بیٹا میلہ چراغاں تو صرف لاہور میں لگتا ہے، ہاں دوسرے شہروں میں اور میلے لگتے ہیں۔
ہمارے صوبوں کے کئی میلے تو بہت مشہور ہیں یعنی سب جانتے ہیں ان میلوں کے بارے میں، جیسے سبی کا میلہ، کالام میلہ، میلہ مویشیاں، شندور پولو فیسٹیول وغیرہ۔ اب یہاں پر ہارون کے ابا جان نے اسے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مختلف شہروں، مختلف علاقوں میں لگنے والے میلوں کے نام بتائے، اور وہ نام جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھے۔ ان سب میلوں کی ہم تصویریں بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر جو اس اسکرین پر آپ کے سامنے تصویر موجود ہے، یہ ہے کالام میلے کی، جہاں پر اس علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے کپڑے پہن کر رقص کر رہے ہیں یعنی ناچ رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ یعنی ڈھول بجا رہے ہیں۔ ہارون، یہ میلے کن کن صوبوں میں لگتے ہیں؟ اب ہارون نے مزید اپنے ابا جان سے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے اتنے سارے میلوں کے نام بتائے ہیں، یہ کن کن صوبوں میں لگتے ہیں؟ تو ابا جان نے بتایا، ابا جان، سبی میلہ صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں لگتا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں ایک بات پتہ چلی کہ سبی میلہ صوبہ بلوچستان میں لگتا ہے۔ کالام میلہ خیبر پختونخوا کا مشہور میلہ ہے یعنی سب اس میلے کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ میلہ کس صوبے میں لگتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں، بالکل صحیح۔ گلگت کا شندور پولو فیسٹیول بہت مشہور ہے۔ اور اب یہاں پر ایک اور تہوار جسے انگلش میں فیسٹیول کہتے ہیں بتایا گیا، شندور پولو فیسٹیول، جو گلگت بلتستان میں لگتا ہے اور وہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح میلہ مویشیاں سندھ کا ایک اہم میلہ ہے۔ تو اس طرح ہارون کے ابا جان نے اسے ہر میلے کے بارے میں بتایا کہ کون سا میلہ کس صوبے میں لگتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہارون، ابا جان، جی چاہتا ہے میں یہ سب میلے دیکھوں۔ ابا جان، کیوں نہیں بیٹا، آپ یہ سب میلے دیکھ سکتے ہیں۔ ابا جان، وہ کیسے؟ ہارون نے حیرانی سے پوچھا، یعنی اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ کیسے میں یہ سارے میلے دیکھ سکتا ہوں۔ ابا جان مسکرائے، انہوں نے لیپ ٹاپ چلایا، انٹرنیٹ کی مدد سے مختلف میلے دکھانا شروع کر دیے۔ میلے دیکھ کر ہارون بہت خوش ہوا، اسے لگا جیسے وہ ان رنگا رنگ میلوں میں خود شریک ہے۔ رنگا رنگ یعنی مختلف قسم کے میلوں میں وہ شامل ہوا ہے، اسے ایسا لگنے لگا۔ شریک ہونا یعنی شامل ہونا، اس جگہ موجود ہونا۔ تو یہاں آ کر ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ چلیں اب میں آپ کو ان تمام میلوں کی تصویریں دکھاتی ہوں، جیسا کہ ہارون کے ابا جان نے ہارون کو دکھائیں۔ سب سے پہلی تصویر ہے میلہ چراغاں کی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میلہ چراغاں کس علاقے میں لگتا ہے؟ لاہور میں لگتا ہے، بالکل صحیح۔ تو اس کا نام ہے میلہ چراغاں، کیونکہ اس میں مختلف قسم سے بتیاں اور موم بتیاں وغیرہ جلائی جاتی ہیں، روشنی کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی میلہ چراغاں رکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ روشنیاں ہیں اور کتنے زیادہ لوگ جمع ہیں، ایک بالکل جیسے کہ خوشی کے دن کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر ہے کالام میلے کی۔ کالام ہمارے پیارے ملک کی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ لوگ اپنے علاقائی لباس یعنی جو کپڑے اس علاقے میں اس جگہ پر پہنے جاتے ہیں وہ پہنے ہوئے ناچ رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے اور بہت سے لوگ ان کا ڈانس دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تصویر میں۔
تو یہ ہے کالام میلہ جو خیبر پختونخوا کے صوبے میں لگتا ہے. معاف کیجیے گا، خیبر پختونخوا صوبے میں لگتا ہے. اس کے بعد یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ ہے سبی میلے کی. اور سبی میلہ کہاں لگتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ چلیے سبق میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبی میلہ کس صوبے کے بارے میں پڑھا تھا. تو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ سبی میلہ صوبہ بلوچستان کے شہر سبی میں لگتا ہے. اور یہی تصویر ابھی ہم نے بڑی کر کے بھی اسکرین پر دیکھی. اب یہ تصویر ہے گلگت کے شندور پولو فیسٹیول کی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت بھی ہمارے ملک کا ایک بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے. وہاں پر اس میلے کو لگایا گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. پولو فیسٹیول، اس میں گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے جسے پولو کا نام دیا گیا ہے اور جو بہت ہی مشہور ہے. اس کے بعد یہ دو تصویریں صوبہ سندھ میں لگنے والے میلہ مویشیاں کی ہے، جس میں لوگ دیہاتی لوگ یعنی گاؤں میں رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں یعنی جانوروں کی نمائش کرتے ہیں. جس طرح سے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ گائے کو کتنا سجایا ہوا ہے اور اسی طرح اونٹ کو بھی سجایا ہوا ہے، اور اس طرح وہ ان کی نمائش کرتے ہیں اور انہیں بیچتے بھی ہیں. تو ہم نے اس طرح ان سب ہی میلوں کی تصویریں دیکھ لیں، جیسا کہ ہارون کے ابا نے اسے دکھائیں. اب یہاں آپ کے لیے کچھ سوال ہیں. میلے میں کیا کچھ ہوتا ہے بتائیے؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. میلے میں جھولے، اسٹال اور بہت زیادہ رش یعنی بہت رونق ہوتی ہے اور کھانے پینے کی بھی مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. اگلا سوال ہے، میلے کن صوبوں میں لگتے ہیں؟ تو چلیے اس سوال کا جواب ہم سبق میں سے دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہارون کے ابا جان نے اسے بتایا تھا صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت اور سندھ میں، اور اسی طرح میلہ چراغاں پنجاب کا میلہ ہے. تو پاکستان کے سب ہی صوبوں میں میلے لگتے ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں اور یہ الگ الگ وقتوں میں یعنی الگ الگ مہینوں میں لگتے ہیں. اگلا سوال ہے، اپنے صوبے یا شہر کے کسی مشہور میلے کا نام بتائیں. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاقے یا آپ کے شہر میں کون سا میلہ لگتا ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے علاقے میں میلہ مویشیاں لگا کرتا ہے ہر سال. تو آج ہم نے سبق چلو میلہ دیکھیں کی پڑھائی کی. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.